یہ ہے، اسی طرح اس کو سزا ملتی رہنی ہے۔ پھر اللہ کے رسول نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ دو باتیں بتائیں۔ ایک یہ تھی اس میں کہ اس نے قرآن پڑھا اور قرآن پر عمل نہیں کیا، یہ بات ایک جرم اس کا یہ تھا۔ اور دوسرا جرم یہ تھا کہ یہ فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا تھا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، بڑی مضبوط روایت ہے کہ دوسرا اس کا جرم کیا تھا؟ فرض نماز نہیں پڑھتا تھا، سو جاتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں کوئی گنجائش نہیں ہے نماز چھوڑ دیں، اور ساری نمازیں اہم ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، لیکن عصر کی نماز کے بارے میں جو حدیثیں سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ جو عصر کی نماز چھوڑتا ہے، یہ آپ کی بات ہے، آپ کا قول مبارک ہے، صادق و مصدوق پیغمبر کی بات ہے، یقین دل میں ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کأنما غسل مالہ وأہلہ، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی وہ سمجھ لے کہ اس کی اہل و عیال اور اس کا مال سارا تباہ ہو گیا۔ اور اس سے بھی سخت حدیث سنیے اور دل کی تختی پر لکھ لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا من ترک صلاۃ العصر، لوگوں جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، حبط عملہ، اس کا ترجمہ مجاہدین جانتے ہیں، اولئک الذین کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اگر شرک کیا تو یحبط اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ آتا ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کی آواز سے اوپر اپنی آواز کی وہ بھی اس بات سے ڈرے کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ضائع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ باقی رہے گا کچھ؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا جن کی تختیوں پہ لکھی ہے، جن سے کھدائی ہو رہی ہے کہ من ترک صلاۃ العصر، جس نے نماز عصر کی چھوڑ دی، فقد حبط عملہ، اس کے پچھلے سارے ضائع ہو گئے۔ کوئی گنجائش ہے؟ اور میں نے عرض کر دیا کہ اگر سختی ہے تو اللہ کے رسول کی طرف سے ہے، ہم تو صرف پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، اس پر اللہ کے شکر گزار ہیں۔